الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال اور رومی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اردو کے، فارسی کے اور تصوف کے، پاکستان کے اور پاک و ہند کے اور بلکہ دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے وسیع حصے کی ایک آبادی کے لوگوں کا ایک بہت ہی محبوب موضوع ہے۔ ہم اپنے طور پہ اسے جانتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ بہت سے مفکرین نے، اہل قلم نے، اہل علم و دانش نے فکر کے موتی ہر جا بکھیر رکھے ہیں اور جو ہمارے ایمان کو بھی تقویت دیتا ہے، ہماری فکر کو بھی تقویت دیتا ہے۔ آج ہم جس سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اس سلسلے گفتگو میں ہم تقریباً اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ بہت بنیادی سی بیسک چیزیں وہ ہم دیکھیں گے اقبال اور رومی کے حوالے سے، اور اس کے بعد اقبال کا رومی کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکشن رہتا ہے، کیسے وہ اپنے فکر میں اور اپنے کلام میں ان کو لے کے چلتے ہیں، اس کو دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے رومی کو کیوں ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور پھر آخری جو ہماری 3 ایپیسوڈز ہوں گی اس سلسلے گفتگو کی، اس میں ہم اقبال کی رومی کے متعلق 3 نظموں کا مختصر مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جہاں سے آغاز کر رہے ہیں وہ اقبال کی رومی کے بارے میں وہ رائے ہے جو مختلف القاب کی صورت میں آتی ہے کہ اقبال نے رومی کو کن کن القاب سے یاد کیا۔ وہ سارے القاب تو سمیٹنا مشکل تھا، لیکن چند ایک جو چیزیں مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھیں کہ یہ بڑی یونیک ہیں، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اولاً تو تقریباً سبھی اقبال کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اقبال رومی کو اپنا مرشد کہتے ہیں، اور اقبال نے رومی کو مرشد روشن ضمیر کہا ہے کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کہ ایسا مرشد جس کے اوپر نہ صرف اس کا ضمیر روشن ہے بلکہ اس کے اوپر ضمیر کائنات روشن ہے۔ اور اس سے بھی بہت آگے جا کے اقبال بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو کہتے ہیں کاروان عشق و مستی را امیر، کہ جو کاروان عشق و مستی ہے، اہل محبت کا جو کاروان ہے، رومی اس کے سالار ہیں اور رومی اس کے امیر ہیں۔ اور اس نظم کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن آخری ایپیسوڈز کے قریب جا کے۔ لیکن ایک جگہ پہ اقبال نے رومی کو یہ بھی کہا ہے کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال جس قافلہ شوق کے سالار ہیں رومی، کہ جس قافلہ شوق کے رومی سالار ہیں، اقبال بھی اسی قافلہ شوق سے ہیں۔ اس کے بعد اقبال نے ان کو یہ کہا ہے کہ تجھ پہ روشن ہے ضمیر کائنات، کہ ایسا باضمیر، ایسا روشن ضمیر مرشد جس کے اوپر نہ صرف اس کا اپنا ضمیر روشن ہے بلکہ اس پہ کائنات کا ضمیر روشن ہے۔ ایک مقام پہ اقبال نے رومی کو پیر حق سرشت کہا ہے، ایک مقام پہ اقبال نے رومی کو حکیم پاک زاد کہا ہے۔ حکیم سے مراد فلسفی اور حکیم سے مراد صاحب حکمہ، یعنی جسے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی خدمت میں آنے والوں کو اور اپنے ماں بعد آنے والوں کو جو 4 چیزیں عطا کرتے ہیں، ان میں کتاب کا علم ہے، ان میں تزکیہ نفس ہے، ان پہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے، اور ان کو حکمت عطا کرنا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی میراث ہے، اور اس لیے اقبال جو ہیں وہ رومی کو حکیم پاک زاد کہتے ہیں، کہ ایسا صاحب حکمت جو اپنی طبیعت میں اور اپنی سرشت میں پاک ہے، پاکیزگی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے رومی کو ایک مقام پہ بیاباں چراغ رہبانی بھی کہا ہے، کہ بیابان کے اندر جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، اس بیابان کے ایک کونے میں جہاں کسی راہب کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، رات کو راستہ بھٹکے ہوئے مسافر کے لیے وہ اس راہب کی قندیل رہنما کا کام کرتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق و مستی کے اس بیابان کے اندر، اس دشت کے اندر جب قافلے بھٹک جائیں
تو وہ رومی کی قندیل سے اپنی ڈائریکشن کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اقبال نے اپنی نظم پیر و مرید جو بال جبریل میں طویل نظم ہے اس کا مطالعہ کریں گے بعد میں، اس میں اقبال نے رومی کو کہا ہے اے شریک مستی خاصان بدر، کہ خاصان بدر کی مستی کے امین، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ وہ جذبہ جو حق و باطل کے معرکے میں ان لوگوں میں تھا جو بدر کے اندر شریک تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے جذبے کی خیرات اور ان کے جذبے کے انوار اور ان اصحاب بدر کے اور خاصان بدر کے جو جذبہ ہے اس کی جو تجلی ہے وہ مجھے رومی میں نظر آتی ہے، شریک مستی خاصان بدر۔ تو یہ ایک اظہار عشق ہے اقبال کا حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ۔ اور اقبال کے نزدیک رومی بہت ہی تر و تازہ ہے، رومی بہت ہی تابندہ ہے، اور 800 سال گزرنے کے باوجود بھی اقبال کے نزدیک رومی کے کلام میں اتنی ہی جوانی ہے اور وہ اتنا ہی شباب کے اوپر ہے جتنا کہ وہ رومی کے اپنے عہد میں تھا۔ اس پہ اقبال کی ایک دو اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلعتش رخشندہ مثل آفتاب، وہ رومی جس کا چہرہ یعنی اس کا پیغام یعنی اس کا کلام یعنی اس کے سخن جو ہیں وہ اس طرح روشن ہیں جس طریقے سے آفتاب روشن ہوتا ہے آسمان کے اوپر۔ شیب او فرخندہ چوں عہد شباب، کہ اس کی 800 سال عمر ہو جانے کے باوجود بھی، اتنی بزرگی کے باوجود بھی، اتنی پیرانہ سالی کے باوجود بھی، رومی کا کلام اسی طرح شباب پہ ہے اور اسی طرح جوان ہے۔ پیکر روشن ز نور سرمدی، در سراپایش سرور سرمدی۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ اسی سرمدی نور سے اس کا پیکر روشن ہے، اور یہاں پیکر سے مراد رومی کی اپنی ذات بھی اقبال مراد لیتے ہیں، اور یہاں پیکر سے مراد رومی کے کلام کا پیکر بھی ہے، اور اس کے اندر بھی جو سوز و سرور ہے اس کے سراپا کے اندر اقبال کے نزدیک وہ نور سرمدی سے وہ چیز روشن ہے۔ اس کے بعد اقبال میں اور رومی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو بڑا انسپائر کرتی ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کے اختتام سے پہلے، کہ عام طور پہ ہمارے ہاں چونکہ اقبال کا بہت زیادہ چرچا ہے، لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں، اور جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے اس کے اندر چند لوگوں سے اور چند افکار سے محبت، چند چیزوں سے محبت اس کی طبیعت کا خاصہ بن جاتا ہے۔ جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے، یہ اقبال کی کرامت میں سمجھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، کہ جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے وہ خود بخود قرآن مجید کی طرف رغبت کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو۔ اقبال کو پڑھنے والا قرآن مجید سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ اقبال کے کلام کی، اقبال پہ قرآن کے فیض کی تاثیر ہے، اقبال پہ قرآن کے فیض کی تاثیر ہے کہ اقبال کو پڑھنے والا قرآن سے دور نہیں رہتا۔ دوسری چیز جو اقبال میں مجھے نظر آتی ہے وہ سید دو عالم خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کا عشق، حضور کی محبت اور حضور کی سیرت ہے، کہ اقبال کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، اور اقبال کو پڑھنے والا وہ اسلام سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، اسلام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اقبال کو پڑھنے والا رومی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی یہ چند ایسے خواص ہیں اقبال کے کلام کے کہ جن میں اگر آپ دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی ترکیب ہے۔ تو اس لیے جو بھی اقبال کو پڑھتا ہے وہ قرآن کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے عشق و محبت میں بھی گرفتار اور اسیر ہو جاتا ہے۔ اور اس پہ بڑے بڑے میرے پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہیں ایسے لوگوں کے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اقبال اس قدر تبدیل کر دیتا ہے بندے کو عشق مصطفیٰ کے اندر۔
اور اسی طرح اقبال کو پڑھنے والا اسلام سے محبت کرتا ہے، اور اقبال کو پڑھنے والا رومی سے محبت کرتا ہے، اور وہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کون ہے، یعنی ہم اپنا مرشد اقبال کو مانیں اور وہ کیسا ہوگا اقبال جس کو اپنا مرشد مانتا ہے، تو وہ رومی ہے۔ تو رومی کے ساتھ اقبال کا ایک خاص لگاؤ ہے، لیکن عام طور پہ آج کل لوگ اقبال کو پڑھ کے رومی کی طرف جاتے ہیں۔ میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ اس سے تھوڑا مختلف تھا۔ ہمارا تعلق چونکہ ایک روحانی خانوادے سے تھا، اور ہمارے ہاں عام طور پہ بچپن سے ہی یہ عارفانہ نوعیت کی اور اس طرح کی گفتگو سننے کو مل جاتی ہے، وہ ماحول میسر آ جاتا ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کی پاپوش اٹھانے کا موقع نصیب آیا جن کے وجود، جن کے کردار اس پیغام کا سراپا تھے، وہ خود پیکر مثال تھے ان چیزوں کے۔ تو ہمارے حضور مرشد کریم کے ہاں اکثر اولیاء کرام کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا تو ان میں رومی کا خاص طور پہ ذکر ہوتا، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں، یعنی عام طور پہ جب ابھی بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اس زمانے میں ہم نے مثنوی شریف کے اسباق اپنے والد گرامی اور اپنے مرشد کریم سے وہ ہم نے پڑھے۔ بشنو از نہ چوں حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند۔ تو مجھے ابتداً شوق رومی کا تھا، پھر جب ہم تھوڑی فہم حاصل ہوا تو یہ شوق پیدا ہوا کہ کون ایسا شخص ہے جس نے رومی کو عصر حاضر کے مطابق بیان کیا ہو، اور رومی کی سب سے اچھی جس نے تشریح کی ہو۔ تو ایک محسن ملے، انہوں نے اقبال سے متعارف کروایا، اور میرا خیال ہے کہ میری عمر اس وقت کوئی 13-14 برس سے زیادہ نہیں ہوگی، حالانکہ شکوہ اور یہ چیزیں اقبال کی پڑھی ہوئی تھیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اقبال کا رومی کے ہاں بھی اتنا بڑا ایک اثر پایا جاتا ہے۔ تو وہ جب اقبال کو پڑھا تو پھر اقبال نے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اب وہ ایک آتش رومی کی تو بھڑک ہی رہی تھی، ایک اس سے بھی بڑی آتش وہ حضرت حکیم الامت عارف لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سینے میں سلگ اٹھی۔ اور یہ میرے خیال میں ایک یونیک ایکسپیرینس اس لیے بھی تھا کہ رومی کو پڑھ کے، رومی کے تصور کو اپنی دانست اور سمجھ کے مطابق اس کو حاصل کر کے جب آپ اقبال کی طرف آتے ہیں تو اقبال زیادہ کھلتا ہے، کیونکہ آپ جب اقبال کو پڑھتے ہیں آپ کو اقبال کے اندر جہاں قرآن ملتا ہے، جہاں عشق مصطفیٰ ملتا ہے، جہاں آپ کو اقبال میں پوری اسلامی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کیا ہے، یہ خوبصورت بات ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اقبال کے اندر حضرت مجدد الفسانی بولتے ہیں، اقبال کے اندر حضرت امام غزالی بولتے ہیں، اقبال کے اندر محی الدین ابن العربی بولتے ہیں، اقبال کے اندر مولانا جامی بولتے ہیں، اقبال کے اندر فخر الدین عراقی بولتے ہیں، اقبال کے اندر بلال حبشی کی اذان گونجتی ہے، اقبال کے اندر فاروق اعظم کا عدل گونجتا ہے، اقبال کے اندر سیدنا علی کا علم گونجتا ہے۔ اقبال ان سب چیزوں کے نور سے منور ایک ایسا مجسم ہے جو آپ کو ان سب چیزوں کی طرف لے کے چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب یہ ساری تاریخ جس نے پڑھی ہو، جس نے بادشاہوں کو پڑھا ہو، جس نے مجتہدین کو پڑھا ہو، جس نے مفسرین کو پڑھا ہو، جس نے متکلمین کو پڑھا ہو، جس نے شعراء کو پڑھا ہو، اہل حکمت کو جس نے پڑھا ہو، جس نے بیدل کو پڑھا ہو، جس نے غالب کو پڑھا ہو، جس نے رومی کو پڑھا ہو، ان کے نکات کو سمجھا ہو جس نے، وہ جب اقبال کی طرف آتا ہے وہ اقبال کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ماڈرن ویسٹرن فلسفی کسی نے پڑھ رکھی ہے تو آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کافی حد تک اقبال کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بہرحال اس حصے میں یہ ایک بات تھی، ایک ایکسپیرینس تھا میرا جو میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ مزید چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔